بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان وہی ہے من سلم المسلمون، کہ جس سے مسلمان سلامتی میں رہیں، محفوظ رہیں، من لسانہ و یدی، اس کی زبان سے اور ہاتھ سے، والمؤمن، اور مومن وہ ہے من امنہ الناس، جس سے لوگ امن میں ہوں، علی دمائہم، اپنے خونوں کے بارے میں اور جانوں کے بارے میں، و اموالہم، اور اپنے مالوں کے بارے میں۔ جامع ترمذی اور سنن نسائی کی بہت اہم حدیث ہے، تو ان چیزوں کا بیان چل رہا ہے جن سے آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور پھر فرمایا کہ مومن وہی ہے جس کی طرف سے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں مطمئن ہوں کہ ہمیں جانی مالی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اور معاشرت کا ایک تقریباً خلاصہ اس حدیث کے اندر آ گیا ہے، معاشرتی مسائل کا، کہ ہر مسلمان یہ کوشش کرے میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی بھی جاندار کو، مسلمان کو، غیر مسلم کو اور جاندار کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم یہ حدیث اپنے پلے باندھ لیں، ذہن نشین کر لیں اور اس پر عمل کر لیں، تو ہمارے گھروں میں، معاشرے میں سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ آج جو بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ تکلیف نہ پہنچے، بلکہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ سے یا زبان سے۔ زبان سے کیسے پہنچاتے ہیں؟ چغلی کر کے، غیبت کر کے، جھوٹا الزام لگا کر، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بات کہہ کے، کسی کو طعنہ دے کے، کسی پہ لعنت بھیج کے، سخت الفاظ کہہ کے، یہ سارے زبان سے تکلیف پہنچانے کے طریقے ہیں۔ کسی کا مذاق اڑا کے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو میں نے چیزوں کے نام لیے ہیں، ہر اس برے فعل کا، زبان کے برے فعل کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کے بارے میں 20 احادیث ہیں، چغلی کے بارے میں 20 احادیث ہیں، جھوٹے الزام کے بارے میں 20 احادیث ہیں۔ کتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ آدمی کسی عورت کو کہہ دے معاذ اللہ کہ 2 نمبر عورت ہے، اس کا فلاں مرد سے ناک تعلق ہے، کہنے والے نے 2 سیکنڈ لگائے ہیں، لیکن اس عورت کی نیندیں اڑ جائیں گی جس کے بارے میں بات کہی گئی ہے۔ کسی پاکیزہ اور محتاط مرد کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، اس کا فلاں عورت سے تعلق ہے، یہ دیانتدار نہیں ہے، یہ بددیانت ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈیہ ہے، تو جو آدمی خود بڑا محتاط ہے، وہ حساس بھی ہوتا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، ٹینشن پریشانی شروع ہو جائے گی۔ کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیا جائے کہ اس نے قتل کیا ہے، چوری اس نے کی ہے، حالانکہ اس نے نہیں کی، تو اس کی نیند اڑ جائے گی نا۔ تو اس لیے زبان سے کسی کو تکلیف دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ سخت الفاظ، سخت رویے ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ آدمی کسی کو نیکی کی بات بھی کہتا ہے تو ڈانٹ کے سخت الفاظ سے کہتا ہے، یہ بھی دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، کیا فرمایا؟ فقولا لہ قولا لینا، جا کر نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اس کے دل میں ڈر خوف پیدا ہو، وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ اب فرعون کتنا بڑا کافر تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں معاذ اللہ، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ تو فرعون جیسے کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا، تاکہ دل میں ڈر خوف پیدا ہو سکے۔ تو اگر آج ہم یہ نرمی اختیار کر لیں نا زبان میں، تو آپس کے جو گھر میں خاص طور مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ کہ شوہر بیوی سے بولتا ہے بہت سختی سے، بیوی شوہر سے بولتی ہے بہت سخت الفاظ میں۔ اچھا، اسی طرح بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، رشتہ دار سے، کوئی دین کا داعی ہے وہ دین کا پیغام پہنچاتا ہے بڑے سخت الفاظ میں، اس میں جرأت اور بہادری سمجھتا ہے، تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کو زبان تکلیف نہ دیں، وہی بات نرمی سے کہہ دیں کہ بھائی آپ یہ کام کر لیں، یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تکلیف نہ دیں زبان سے، نہ ہاتھ سے تکلیف دیں۔ پھر مسلمان صرف ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی بلا وجہ تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے لوگ مطمئن ہوں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں، یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بے ضرر آدمی ہے، ہمیں اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہمیں جانی نقصان پہنچائے گا، نہ مالی نقصان پہنچائے گا۔ بندے کا کردار اور مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ بے ضرر ہو۔ اچھا، دین اسلام نے جتنی بھی اپنے احکامات ہیں نا،
اور جس شعبے سے متعلق ہیں، ہر جگہ اس بات کا خیال رکھا ہے اور ایسے احکامات دیے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ مثلا نماز باجماعت پڑھنا مرد کے لیے بعض علماء نے واجب، بعض نے سنت موقدہ قرار دیا ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی ساتھ بیان فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے جسم میں ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس آدمی کو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ گھر نماز پڑھے اور اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح کا آدمی کچا پیاز کھاتا ہے، اسے تھوڑی سی منہ سے بو آتی ہے تو اس کو منع فرمایا جب تک وہ صاف نہ کرے مسجد میں نہ آئے، حدیث میں ہے، کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس کے منہ سے سمیل آئے گی۔ اسی طرح حجر اسود کا بوسہ طواف کے دوران بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو حضرت کا بوسہ دیتا ہے نا، اس کی مثال ایسی جیسے اس نے اللہ سے مصافحہ کیا ہو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ آپ نے مسئلہ ہی بیان فرما دی، کیونکہ وہاں ہجوم ہوتا ہے، اکثر رش ہوتا ہے، کہ جو آدمی حجر اسود سے بہت دور ہو طواف کے دوران اور اس کو حجر اسود تک پہنچنے کے لوگوں میں گھسنے پڑے، کونیاں مارنی پڑے، اس کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ بوسہ مستحب کام ہے اور لوگوں کو کونیاں مارنا، دھکے دینا، لوگوں میں گھسنا یا ایذائے مسلم، اور یہ حرام ہے۔ تو مستحب کام کے لیے حرام کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے، لیکن ساتھ یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا گیا کہ آدمی کہ اگر ایسی جگہ ہو جہاں گھر والے دوسرے لوگ آرام کر رہے ہوں، وہاں اونچی آواز سے تلاوت کرنا، ذکر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، آرام میں خلل آئے گا۔ تو اونچی آواز سے تلاوت کرنا، ذکر کرنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب تہجد کی نماز کے لیے آپ اٹھتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قام رویدا، کہ آپ آہستہ سے کھڑے ہوتے، وفتح الباب رویدا، دروازہ آہستہ سے کھولتے تھے تاکہ لوگوں کے گھر والوں کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں جب آپ رات کو تشریف لاتے تھے تو ہم آرام کر رہے ہوتے تھے تو آپ اتنی درمیانی آواز سے سلام فرماتے تھے کہ جاگتا ہوا سن لے اور سوتا ہوا جاگے نا۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہر مسجد کا مؤذن اتنی آواز سے اذان دے کہ اس محلے کے لوگوں تک آواز پہنچ جائے، کیونکہ اس محلے سے لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے نا۔ اس بات کا خیال ہے اکثر مساجد کے لوگوں کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ایسا لاؤڈ سپیکر لگاؤ کہ پورے شہر میں آواز گونجے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قریب قریب مسجد کے رہتے ہیں وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں، کبھی وہاں اعلان ہو رہا ہے، کبھی چیخ چیخ کے اور بے تحاشا زور سے اذان دی جا رہی ہوتی ہے۔ منع کریں تو لوگ کہیں دیکھو تو اذان کا مخالف ہے۔ بے اذان کا مخالف نہیں، اکثر مؤذنوں کو اذان دینی ہی نہیں آتی، بہت چیخ چیخ کے اذان دیتے ہیں۔ اب آپ کبھی سنیں اچھے تربیت یافتہ اداروں کی مساجد کی اذانیں کہ ان کی اذان جو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے وہ صرف انہی کے محلے تک اس کی آواز محدود ہوتی ہے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر یہ طریقہ ایسے ہی اذان دینے کا، یہ نہیں کہ آپ اللہ اکبر کو اتنا لمبا کھینچیں اور چیخ چیخ کے اذان دیں کہ لوگوں کو ناگواری ہو۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اسی طرح اور جتنے مسائل ہیں آپ دیکھیں وہاں یہی نظر آئے گا کہ دین اسلام نے ہر موقع پر یہ ہدایت فرمائی کہ بھی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کو ناحق تکلیف نہ پہنچے۔ ایذائے مسلم حرام ہے، اس کو تکلیف دینا حرام ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے جو ساری رات نماز پڑھتی ہے روزانہ اور روزانہ روزہ رکھتی ہے، پڑوسیوں کو اپنی زبان تکلیف دیتی ہے، وہ کیسی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ فرمایا نا آپ نے، اتنی زیادہ عبادت کے باوجود جہنمی کیوں ہے؟ کہ لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ پھر پوچھا ایک عورت ایسی ہے جو فرض نماز پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، وہ کیسی ہے؟ فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو لوگوں کو تکلیف سے بچانا یہ بہت تاکیدی حکم ہے، اور ہمیں اس کا ہر موقع پر خیال کرنا چاہیے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو حجرہ تھا مسجد نبوی قریب، تو وہاں ایک خطیب صاحب آتے تھے اور وہ بہت اونچی اونچی آواز سے بیان کرتے تھے،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آرام میں خلل آتا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت ان کو پیغام بھیجا کہ یہاں کوئی صاحب آتے ہیں، بہت چیخ چلا کے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ کرایا، پتہ چل گیا فلاں آدمی، ان کو بلا کے فرمایا کہ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی شکایت کی ہے کہ آپ بہت زیادہ چیخ چلا کے بیان کرتے ہیں، تو آئندہ وہاں چیخ چلا کے بیان نہ کیا کریں، تنبیہ کی۔ تو وہ شخص چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر شکایت کی کہ وہ صاحب پھر دوبارہ آ گئے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے بلا کے درہ دکھایا، کہا پہلے آپ کو بات سمجھائی تھی لیکن سمجھ نہیں آئی، اب آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں، حضرت عمر کی مہربانی تھی، اس مرتبہ چھوڑ دیا، میں آئندہ اگر شکایت آئی اس درے سے خبر لوں گا آپ کی۔ ہمارے یہاں اس کا خیال ہے، شادیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے گھر کے چوبارے کے اوپر چھت پہ رکھ کے چلاتے ہیں، گانے چلا رہے ہوتے ہیں۔ ربیع الاول میں چھت کے اوپر ڈیک رکھ کے نعتیں چلا رہے ہوتے ہیں رات کو، کہ کیوں جی حضور کی آمد کی خوشی میں ہم نعت چلا رہے ہیں۔ جی بھائی گھروں میں لوگوں نے آرام کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان کے آرام میں خلل آئے گا۔ آپ نعتیں ضرور پڑھو، ضرور سناؤ، ان لوگوں کو سناؤ جو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آپ بیان سناؤ ان لوگوں کو جو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں بیٹھے، اپنے کسی کام میں مصروف ہیں، ان کو زبردستی سنانا اس طرح جائز نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح لوگ گھر دھوتے ہیں، دھونے کے بعد پانی باہر چھوڑ دیتے ہیں روڈ پہ، روڈ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ دکان دھوتے ہیں، پانی باہر ڈال دیتے ہیں، گند باہر اندر گھر سے اٹھایا، باہر دروازے سامنے ڈال دیا، علائشیں ڈال دی۔ نامناسب لوگوں سے سوالات کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کس سے قرض لے لیا، گنجائش بھی ہے واپس نہ دینا، کسی کی زمین مکان پہ ناحق قبضہ کی واپس نہ دینا، یہ ساری عزائے مسلم میں چیزیں شامل ہیں۔ شوہر کے ذمہ بیوی کے حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنا، بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق ہے وہ ادا نہ کرے، بھائیوں کی بہنوں کی زمین نہ دینا، یہ سب عزائے مسلم میں داخل اور حرام ہے۔ اور ان باتوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے۔ اگر دین کی اس حدیث پہ عمل کر لیں، ہم نئی پاک کی حدیث پہ، تو ہمارے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تہیہ کریں آج سے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جانور تین طرح کے ہیں۔ ایک قسم جانور وہ ہیں جن سے انسان کو اکثر فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے، نقصان نہیں پہنچتا۔ مثلاً پالتو جانور ہیں، بکری، بھینس، گائے وغیرہ، انسان کو ان سے فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ ان کا دودھ نکال کے استعمال کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، دودھ سے دہی جما لیتا ہے، دہی سے مکھن نکالتا ہے، مکھن سے دیسی گھی بناتا ہے، استعمال بھی کرتا ہے، فروخت بھی کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے۔ جانوروں کو ذبح کر کے کھا بھی لیتا ہے، ان کی ہڈیاں بھی استعمال ہو جاتی ہیں، چمڑا ہی فروخت ہو جاتا ہے۔ کسائیوں کا کام ذریعہ آمدنی یہی ہے۔ اچھا، ان جانوروں سے بہت کم نقصان پہنچتا ہے، بہت کم ایسا سننے میں آتا ہے کہ کسی گائے بھینس نے انسان کو ٹکر مار دی، نقصان پہنچا دیا۔ جانوروں کی دوسری قسم وہ جن سے انسان کو اکثر نقصان پہنچتا ہے، فائدہ نہیں پہنچتا۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے۔ جب بھی انسان کے سامنے آئیں گے انسان بھاگے گا ان سے کہ بچو یا اس کو مارو ورنہ یہ مجھے مار دے گا۔ ایسی ہے۔ جانوروں کی تیسری قسم وہ ہے جن سے انسان کو اکثر نہ فائدہ پہنچتا نہ نقصان پہنچتا، وہ جنگلی جانور ہے، جیسے ہاتھی ہے، اور اسی طرح زیبرا ہے، اور بہت جانور ہیں جو انسان سے دور رہتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ انسان بہتر تو یہ ہے کہ آپ انسان بن کے رہو، اشرف المخلوقات بن کے، کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ، انسان بن کے رہو۔ اگر اس سے کم جانور بننا ہے تو وہ جانور بن جاؤ جو پہلی قسم کے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور اگر اس سے بھی نیچے آنا ہے، جانوروں کی تیسری قسم بن جاؤ جن سے انسان کو نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے، دوسری قسم نہ بنو۔ بڑی پیاری بات فرمائی۔ اب بہت سے لوگوں کی زبان جن بچھو کا ڈنگا کام کرتی ہے، وہ جب بولیں گے کسی کو تانا دیں گے، دل آزاری کریں گے، راز فاش کریں گے، دل دکھائیں گے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آج سے عزم کریں کہ آئندہ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ البتہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ اولاد ہے، وہ نافرمان ہے، نابالغ ہے، صحیح کام نہیں کر رہی تو آدمی ایک دو لگا سکتا ہے اس کو۔ بیوی ہے، اس کو کئی مرتبہ سمجھا لیا، چھوٹے بہن بھائی ہیں، شاگرد ہیں کہ یہ آپ صحیح کام کریں، کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، بڑا اہم کام چھوڑ رہے ہیں، ان کو ایک دو لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح حکومت جو ڈاکوؤں کو، چوروں کو، مجرموں کو سزا دیتی ہے، وہ عزائے مسلم میں داخل نہیں، وہ جائز ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔